گاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا کتنا بڑا گناہ ہے؟ زمینوں سے بھی بڑا ہے؟ کہا جی بڑا ہے۔ آسمانوں سے بڑا ہے؟ کہا بڑا ہے۔ عرش سے بھی بڑا ہے؟ کہا بڑا ہے۔ اصل میں بندہ بخشش مانگتا ہی تب ہے جب اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے۔ ہماری بد نصیبی یہ ہم جیسا تو نیک ہی کوئی نہیں، لے ڈوبی یہ مصیبت ہمیں کہ میں بڑا نیک ہوں۔ اور پتہ ہے صوفیہ کنہیں کہتے ہیں؟ داتا صاحب کو، غوث پاک کو، حضرت خواجہ غریب نواز کو، اللہ کے ولیوں کو۔ وہ کہتے ہیں، ولی کہتے ہیں بندہ ہی وہ ہے جو سب سے زیادہ برا اپنے آپ کو سمجھے۔ اور ہمیں بیماری یہ پڑ گئی کہ ہم تو بالکل نیک ہیں، ہم تو بالکل پاک صاف ہیں، لے ڈوبی یہ مصیبت۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے بندے وہ ہیں جو ساری رات میری عبادت کرتے ہیں اور صبح اٹھ کے بندوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں یا اللہ ہم گناہگار ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ اللہ کہتا ہے مزہ آیا نا بندگی کا، میں عبادتوں کا گواہ ہوں اور یہ گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے اللہ جس بندے پر کرم فرماتا ہے اس کو اس کے اپنے عیب دکھاتا ہے، اور ہم نے اپنی آنکھوں کو آوارہ چھوڑ دیا ہے۔ وہ ہمارا ہمسایہ ٹھیک نہیں ہے، وہ فلاں ہمارا رشتہ دار ٹھیک نہیں ہے، تو ظالم تو ٹھیک ہے؟ تو لوگوں کے عیب دیکھتا ہے، اللہ نے آنکھیں عیب دیکھنے کے لیے تو نہیں دی۔ اور رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ بندہ ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ یا رسول اللہ زمینوں سے بڑا گناہ ہے، آسمانوں سے بڑا گناہ ہے، عرش سے بھی بڑا گناہ ہے۔ میرے پاک نبی نے جو اگلی بات کی وہ سنیے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا اچھا ایک بات بتا، تیرا گناہ بڑا ہے یا رب کی رحمت بڑی ہے؟ اب ظاہر ہے وہ کلمہ پڑھنے والا تھا، مسلمان تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا گناہ بڑا ہے پر رب کی رحمت کے آگے تو کچھ نہیں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا اتنا بڑی رحمتوں والا خدا تیرے اتنے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دے۔ اللہ کی رحمت کی کوئی حد؟ ماشاءاللہ، جن کو یقین تو سب کو ہی ہے، اللہ کی رحمت کی حد؟ پھر سنیے، اللہ کی رحمت کی حد، اور اللہ بخش کے خوش ہوتا ہے۔